جلدی جلدی بچے پیدا کرنے کے نقصانات، وقفہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی، اپنی ایک سچی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش آباد ہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ تو بغیر وقت کو ضائع کیے آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کروں گی، اور ساتھ میں آج دیکھیں گے آپ نے روٹین، اور آج میں بڑے مزیدار قسم کے دوبارہ سے یہ کباب بنا رہی ہوں جی، اور یہ ہیں جی بیف کے کباب، بیف کے قیمے کے کباب ہیں، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ آپ نے ریسپی کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے، بڑے مزے کے بنتے ہیں، ایک بار ضرور انہیں بنائیے گا۔ اور کبابوں کی تو بہت ساری ریسپیز میرے چینل پہ موجود ہیں، آسان سے آسان بھی، مشکل سے مشکل بھی، تو جو اچھی لگی وہ ضرور بنائیے گا۔ تو یہ رات کا ٹائم تھا، میں فرائی کر رہی تھی انہیں، تو آتے ہیں جی اپنے مین پوائنٹ کی طرف۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ چھوٹے بچے، جلدی جلدی بچے پیدا کرنے کے نقصانات، ٹھیک ہے، اور جو کیسے کیا فیس کرتی ہیں، تو بات لڑکیاں جو ہے نا اس میں انہیں کیا مسئلے جو ہیں پیش آتے ہیں۔ تو اب میں آپ کے ساتھ نا اپنی ایک جاننے والی کی بات شیئر کرتی ہوں۔ ہماری ایک رشتہ دار ہیں، ابھی بھی مطلب رشتہ دار کیا، وہ میری کزن کی بیوی ہے۔ تو ہوا کیا کہ شادی کے بعد اس فوراً جب اسے پہلا حمل ہوا، اس کی بیٹی پہلی جو تھی نا، وہ تقریباً جب پیدا ہونے کے بعد اس کا چلا گزرا ہے، تو اس کے ہسبینڈ صاحب جو ہے آ گئے ہیں گھر میں چھٹی۔ اس کی بڑی بیٹی ابھی 8 ماہ کی تھی، 8 ماہ کی تھی یا 1 سال کی تھی، تو اس کی میاں جی آ گئے، اور وہ خیر سے دوبارہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب دوبارہ پریگننٹ ہوئی میاں جی، دوبارہ اس کے چلے گئے دبئی، وہ یہاں پہ تھی اکیلی، اور ساتھ میں پہلی والی بیٹی جو تھی اس نے فوراً اس کا پہلا نقصان کیا ہوا کہ پہلی والی بیٹی کو جب اس نے دودھ چھڑوا دیا، مدر فیڈ سے وہ ہٹ گئی، اس کو دوسرا دودھ لگایا، دوسرا دودھ جب اس کو شروع کرایا تو بیٹی کو ہو گیا ڈائریا۔ اب ایک طرف وہ بیٹی کا علاج کروا رہی تھی اس کو ڈاکٹر کے پاس، دوسری طرف اس کا اپنا کیونکہ سی سیکشن ہوا تھا، تو سی سیکشن جب ہو نا جن لڑکیوں کا، تو انہیں کم از کم بھی 5 سال کا ڈاکٹرز کہتی ہیں کہ آپ کو وقفہ کرنا ہے، لیکن لڑکیاں پھر بھی 3 سال کا مشکل سے وقفہ کرتی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اب جب اسے جلدی حمل ہو گیا دوبارہ، تو اس میں اس کا نقصان کیا ہوا کہ اس کے اندر کی سٹچنگ، اس کی ٹانکے، جب اس کا 7واں مہینہ شروع ہوا نا، تو اس کے اندر کے ٹانکے کھل گئے۔ جب اس کے اندر کے ٹانکے کھلے، اس کے اندر سے پیپ آنا شروع ہو گئی، پس پڑ گئی اس کی ٹانکوں میں، سٹچنگ میں۔ تو ڈاکٹر کے پاس گئی، تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ جب میں نے آپ کو شروعات میں کہا تھا کہ آپ دوبارہ جب آپ پریگننٹ ہوئی ہیں تو آپ مسکیریج کروا دیں اپنا، یا جو ہے آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو حمل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اب اگر ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کے حمل میں اتنے زیادہ مسئلے بھی تھے، لیکن آپ نے رہنے دیا، تو ابھی آپ اس کو برداشت کریں۔ پھر اس نے اس چیز کی میڈیسن لینی، اور میڈیسن بھی لینا شروع کر دی، ساتھ میں جو ہے نا گھر کے کام بھی ہوتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، بیٹی بڑی بھی تھی۔ اچھا جی، کچھ تکلیفوں بھرا، کچھ مشکل سے وقت گزر گئے، گزرتے جی دوبارہ اس کی جو ہے نا پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے، خیر سے وہ بیٹی بھی اس کی ماشاءاللہ سے 1 سال کی ہوئی ہے، تو ہسبینڈ صاحب پھر چھٹی آ گئے گھر میں، پھر چھٹی آئے، اور اس کو پہلے کی عبرت ملی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دے۔ اس خواہش نے، اس بیٹے کی خواہش کی وجہ سے خیر سے وہ پھر سے حمل اسے ہو گیا، اور یہ خواہش اس کے شوہر کو نہیں تھی، خود کو تھی، اس کو خود کو تھی کہ میرا جلدی سے بیٹا پیدا ہو، کہ جو ہے نا میرے ہسبینڈ مجھ سے اور زیادہ محبت کریں گے اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ دماغ میں اس کے کیڑا آ گیا کہ مجھے جو ہے ایک بیٹا لازمی پیدا کرنا ہے۔ اب پہلی جو سب سے بڑی والی بیٹی تھی وہ تب مشکل سے 2 سال کی ہوئی، جو چھوٹی تھی وہ 1 سال کی تھی، اور یہ پھر سے پریگننٹ ہو گئی۔ پھر جب حمل ہوا اسے، تو اس کی وہی اس کی کنڈیشن، اس کے ٹانکوں میں سٹچنگ میں پی پڑ گئی، اور ساتھ میں ساس کو زیادہ کام کرنا پڑتا تھا، پھر یہ بالکل چارپائی پہ آ گئی، ایسے کچھ بھی نہیں کیا جاتا تھا، کوئی کام نہیں کیا جاتا، چہرہ چھائیوں سے بھر گیا، جسم میں درد شروع ہو گئے۔ بڑی بیٹی کو ہے وہ ہر وقت ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کو مارنا، چچڑی سی ہو گئی، اور جو دوسرے نمبر والی بیٹی تھی اس کو بھی ہر ٹائم جو ہے نا بستر میں پری کر رہی ہے، مطلب گندگی اس کے کمرے میں خوب پھیلنا شروع ہوئی، کیوں گندگی اس وجہ سے بنی کیونکہ اس کو کچھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، اور اگر کوئی ٹائم ملتا تھا تو اس میں وہ اپنے ساتھ لگ جاتی تھی، اس کو کبھی اس کا اپنی طبیعت ٹھیک نہیں، کبھی بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بالکل ایک دائرے میں گھومنا اس کی زندگی نے شروع کر دیا نا، اور ساتھ میں اپنی صحت بھی بگڑتی رہی۔ ادھر سے جو شوہر صاحب ہیں وہ چڑچڑے ہو گئے، شوہر کو غصہ آنے لگا کہ میں بڑی بیٹی کا دودھ پورا کروں، پھر دوسری کے بھی دودھ کا خرچہ پورا کروں، اس کے بھیجوں، گھر میں بجلی کے بلوں کے بھیجوں، گھر کا راشن بھیجوں، یعنی شاپنگ کرواؤں۔ یہاں پہ پھر اس نے اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں جن کے بچے تھے ان سے وہ کپڑے لیتی، اور اپنے بچوں کی بیٹیوں کو اس نے پہنانا شروع کر دیے کہ اب ہسبینڈ صاحب کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان کے دودھ کے اخراجات پورے کریں، یا پھر ان کی ڈاکٹروں کے خرچے پورے کریں، یا بیوی کے ڈاکٹر کے خرچے پورے کریں۔
अच्छा, अब अल्लाह की करनी आप देखें कि खैर से तीसरी भी उसकी बेटी पैदा हो गई। अब तीसरी बेटी पैदा हुई है और इस बंदी को फिर भी अक्ल नहीं आई। उसने फिर भी नहीं समझा कि अब 3 बेटियां हो गई हैं तो अब बस अल्लाह पाक ने अगर किस्मत में बेटा लिखा होता तो पहली दफ़ा ही दे देते। लेकिन हमारी ज़्यादातर माँओं का यही अलमिया है ना, वो यही सोच रही होती हैं कि बेटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बेटे का होना बहुत ज़रूरी है। और इस चक्कर में ना वो बेटे की ख्वाहिश में बेटियों से सहन भर देती हैं। और इसी तरह जब उसकी ये बेटी जो थी तीसरे नंबर वाली, तो ये भी माशाल्लाह 1 साल की हुई, मियाँ जी घर छुट्टी आए, इसने फिर कोई वक़्फ़ा नहीं किया, कोई इसने अपनी केयर नहीं की, ये फिर प्रेग्नेंट हो गई। अब इस दफ़ा जब ये प्रेग्नेंट हुई है तो इसको फ़ौरन ही ना इसके हस्बैंड तो चले गए वापस, तो पीछे से फ़ौरन इसमें ब्लड की कमी हो गई, इतनी शदीद इसमें खून की कमी हो गई। जब ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इसकी अच्छी खासी बेइज़्ज़ती की, इसकी भी बेइज़्ज़ती की और साथ में सास की भी की कि आपको ख़्याल रखना चाहिए, आप बुज़ुर्ग हैं, आप इन्हें मशवरे दें, आप इन्हें बताएँ कि जो है ज़रूरी नहीं है कि अब बेटा ही होना है और जब अल्लाह ने किस्मत में लिखा होगा तभी हो जाएगा। तो कहती है नहीं, ये आखिरी दफ़ा है। हालाँकि सी सेक्शन सिर्फ़ 3 दफ़ा डॉक्टर की इजाज़त होती है और बहुत कोई सेहतमंद ख़वातीन हों तो उनके 5 हो जाते हैं। वो भी उनकी सेहत पे मुनहसर है और उसमें भी वक़्फ़ा काफ़ी होना चाहिए। लेकिन इसका गैप ही नहीं था, इसकी सेहत भी इतनी कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर यकीन करें मैं जब मेरा सी सेक्शन हुआ तो मैं उसकी हिम्मत को सलाम दे रही थी। मैं ये सोच रही थी कि या अल्लाह कितना मुश्किल होता है सी सेक्शन, कितना रिस्क वाला ये काम है, एक अपनी जान को हथेली पे रख देना। नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो आसान होती है, लेकिन ये जो सी सेक्शन है ये एक अज़ाब से कम नहीं है क्योंकि इसकी सारी ज़िंदगी तकलीफ़ रहती है। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 1 दिन की पेन होती है, लेकिन जो सी सेक्शन होता है इसकी सारी ज़िंदगी आपको तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मैं उसकी हिम्मत पे को मैं सलाम दे रही थी कि देखें एक किस चौथा सी सेक्शन उसका हुआ है और चौथी दफ़ा भी उसकी फिर बेटी पैदा हुई है। और चौथी दफ़ा जब अब उसकी बेटी पैदा हुई है ना तो उसकी डॉक्टर ने खुद बग़ैर इनके पूछे इनके बताए उसकी डॉक्टर ने सी सेक्शन में इसके अंदर जो है ना वो कोपिटी जो होती है वो रख दी ना कि अभी इसको हमल अभी 5 साल नहीं होना चाहिए। और इसकी सास और पहले डॉक्टर ने ये शर्त रखी, डॉक्टर ने कहा मैं इसका सी सेक्शन तब करूँगी जब ये मुझसे कोपिटी रखवाएगी, जब ये जो है ना वक़्फ़ा करेगी। और अगर आपने ना रखवाई तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये इसकी पहले वाली बच्ची ने भी रुल जानी है, इसने मर जाना है क्योंकि इसकी ये बुरी हालत है इसकी। ये तो अभी पता नहीं कैसे ये बच जाती है, इसकी तो हालत ही कोई नहीं है ना। खून की इतनी शदीद कमी, एंड में खून भी नहीं मिल रहा था, किसी का उसके साथ मैच भी नहीं हो रहा था, उसका ओ पॉज़िटिव खून था। तो इतनी उसके साथ चौथी बेटी की दफ़ा मसले बने। फिर जब उसकी ये बेटी पैदा हो गई खैर से चौथी भी, तो अब बड़ी बेटियाँ भी दूध पीती हैं सारी, क्योंकि इतना वक़्फ़ा जो नहीं है। सबसे बड़ी वाली बेटी तब तक उसकी 5 साल की थी और फिर उससे छोटी जो थी वो इसी तरह 4 की, फिर एक 3 की, फिर एक 2 की, इस तरह मतलब सबसे बड़ी वाली 4 की सॉरी, उससे छोटी 3 साल की, उससे छोटी 2 साल की, फिर एक जो पैदा हुई। तो इस तरह करके बच्चों में गैप ना होने की वजह से उसके सारे बच्चे मदर दूसरे फ़ीड पे थे, तो उनका 2 से 3 किलो उनका दूध आता था और वो भी उसका पूरा नहीं होता था बच्चियों को ना 3 किलो दूध 3 बड़ी वाली बेटियों को देना। और सबसे छोटी वाली तो मदर फ़ीड पे थी, लेकिन उसे भी साथ जो है ना माँ के सी सेक्शन होने की वजह से उसकी माँ का अपना दूध भी ख़त्म हो गया, खुश्क हो गया, तो उसको भी मैंने दूसरा डब्बे का ही दूध देना होता था। तो दूसरी तरफ उसके शौहर जो हैं वो इतने परेशान रहने लगे और वो इतने गुस्से में होने लगे और वो कहते कि मेरे पास जो आमदन है मैं वही खर्चा भेजूँगा, उसी में गुज़ारा करना है। तो ऐसे में उसने अपनी ख्वाहिशात को भी दबा दिया, उसने अपनी शॉपिंग करनी छोड़ दी, अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए भी बड़ी के कपड़े छोटी को उससे छोटी को छोटी को उससे इस तरह करके उसने पहनाने शुरू कर दिए, नए कपड़े उसने खरीदने छोड़ दिए क्योंकि ज़ाहिर है अब एक बच्चे के अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे 4 थे और एक बंदा कमाने वाला और उसकी भी मंथली की कोई इतनी ख़ास आमदन नहीं। बेशक वो दुबई में था लेकिन वहाँ पे वो था तो एक लेबर ही ना, तो लेबर की कितनी तनख्वाह होती है, तो उसमें उसने वहाँ पे अपना अखराजात भी उठाने और इधर इनकी तरफ भी भेजना। तो आप लोगों को ये बात बताने का नई बच्चियों को मकसद ये है कि जब दिल में बेटे की ख्वाहिश आती है ना कि मेरा बेटा होना चाहिए, अगर पहली दफ़ा आपको अल्लाह पाक ने बेटी दे दी है, रहमत दे दी है ना, तो उसमें भी आप 3 से 4 साल का वक़्फ़ा करें क्योंकि अगर अल्लाह पाक ने आपको पहले बेटा देना होता तो पहली दफ़ा ही दे देता होता। हमारा अलमिया यहाँ पे ये है कि बेटे की ख्वाहिश में कुछ सासें आके ताने मारती रहती हैं इसका बेटा नहीं है। कुछ बीवी लड़की के दिल में ये डर होता है कि बेटा ना हुआ तो मेरा शौहर दूसरी शादी कर लेगा। अपने घर को बचाने की खातिर वो अपनी ही दुनिया को उजाड़ देती हैं, अपनी दुनिया को अपने हाथों से क्योंकि इस ऐसे उजाड़ती हैं कि अपनी सेहत नहीं रहती, अपनी शक्ल रूप नहीं रहता, अपने आप को टाइम देने का वक़्त नहीं मिलता और बच्चे जब तक ये वो बच्चे बड़े होते हैं तब तक अपनी जो है ना जवानी ख़त्म हो जाती है और तब तक बुढ़ापा वैसे भी आ चुका होता है। तो
یہاں پہ جو لڑکیاں ایک بیٹی کے بعد ہی اللہ کا شکر ادا کر کے وقفہ کرتے دی ہے نا، ان کی اپنی صحت بھی اچھی رہتی ہے، وہ اپنے بچوں کو ان کی ہر خواہش پوری کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتی ہیں، ان کی ساری خواہشات، ان کی ضروریات پوری کر لیتی ہیں، اپنے شوہر کو اچھا ٹائم دے سکتی ہیں، اور خود بھی سب سے زیادہ جو ایک شوہر کو نا بیٹے کی خواہش سے زیادہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کی بیوی اس کو ٹائم دے، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارے، یہ چیز سب سے زیادہ خاص ہوتی ہے۔ یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ کے شوہر آپ سے دور ہو جائیں گے، نہیں، آپ کے شوہر بیٹا پیدا ہونے کے بعد بھی آپ سے دور ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بچے پیدا ہونے کی وجہ سے خواتین نہ تو شوہر کو ٹائم دے پاتی ہیں، نہ بچوں کو صحیح طریقے سے ٹائم دے پاتی ہیں، نہ بچوں کی اچھی تربیت کر پاتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور ہماری ہے رشتہ دار، اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور ایک بیٹی کے بعد اس نے کم از کم بھی نا اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا 4 سال کا وقفہ ہے، اور ابھی تک بھی وہ پریگننٹ نہیں ہے، اور ان 4 سالوں میں وہ اتنی سکون سے رہی ہے، اور اس نے اپنی بھی جب اس کا جی چاہا، جس چیز پہ جی چاہا اس نے وہی چیز خرید لی، اسی چیز کی شاپنگ کر لی، اپنی بیٹی کے لیے اسے جو چیز چاہیے، مطلب جس چیز کی اس کی خواہش تھی، حالانکہ اس کے ہسبینڈ کی بھی تنخواہ اتنی ہی تھی، لیکن کیونکہ اس نے ایک بیٹی کے بعد اس نے اپنا سوچ لیا تھا کہ اب یہ بیٹی جب تک بڑی نہیں ہو جائے گی تب تک میں نے اور بچے نہیں پیدا کرنے، جب تک یہ خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جائے گی، اور اس کا اسے فائدہ کیا ہوا ہے کہ اپنی بیٹی کے دل کی ہر خواہش پوری کرتی ہے، جب جاتی ہے جکوال شاپنگ کرنے کے لیے تو اپنی بیٹی کے لیے ہر دفعہ نئی سے نئی چیزیں لے کے آتی ہے، اتنے زیادہ اس کے کپڑے، اتنی زیادہ اس کی شاپنگ، اس کی بیٹی کی ساری خواہشیں اس نے پوری کی ہیں، ہر کھلونا اس کو لے کے دیتی ہے، اور ابھی اس کی بیٹی 3 سال کی ہوئی، اس نے اسے اتنی اچھے اسکول میں اسے دلوا دیا ہے، اور اپنا خود کا سارا ٹائم اس نے اپنی بیٹی کو دیا، اپنی بیٹی کو پڑھانے میں اس نے لگا دیا، اور اب اس کی بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑھائی میں 3.5 سال کی ہے، اور اتنی وہ لائق ہے، اتنا اس کی بچی میں کانفیڈینس ہے، وہ ہر ایک کو کانفیڈینس سے جواب بھی دیتی ہے، اور اتنی خوبصورت بھی ہے، اتنی کیوٹ بھی ہے، اور ساتھ میں اس کی ماں نے یہ سب کچھ مینیج کیا، اور یہ سب تب ہوا جب اس نے اپنے بچوں میں وقفہ کیا۔ ابھی اس کے ہسبینڈ نے آنا ہے، لیکن ابھی تک بھی اس کا فائنل نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ابھی یہ تھوڑی سی اور سمجھدار ہو جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ اپنے ساتھ خود ظلم نہ کریں، اپنے اوپر خود ظلم نہ کریں۔ آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو ڈاکٹر اچھے سے اچھے مشورے دیتی ہیں، اچھے سے اچھا آپ کو صلاح دیتی ہیں، اپنی ڈاکٹر سے اچھا سا مشورہ کریں، اور اپنے بچوں میں وقفہ رکھیں تاکہ آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کے بنے رہیں، آپ کے بچوں کی بھی اچھی تربیت ہو سکے، آپ کے بچے بھی آپ کے ہاتھوں میں رہیں۔ زیادہ جب مائیں بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، بچے شرارتیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی گھر میں بڑی لڑائیاں بنتی ہیں، پھر ساسیں بھی ٹوکتی ہیں کہ اس نے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی، اس ٹائم کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ جو ہے نا اس کے بچوں میں وقفہ نہیں ہے، یا اس ماں کی اپنی کیا حالت ہے، اور اس وجہ سے یہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی ہے، یا یہ ایک بندی کس کس کی طرف جائے، کس کس کا مقابلہ کرے، اس ٹائم کوئی یہ چیز نہیں سوچتا، بس یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ہے یہ اتنی پاگل ہے، اتنی جھلی ہے، یہ اگر یہ سمجھدار ہوتی تو ایسا کرتی ہی نہ، اس کی خود کی مستی ہے، اگر وہ پاگل تھا، مرد اگر ایسا ہو تو عورت کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تو کافی لوگوں کی بہت ساری باتیں میں پھر سننی پڑتی ہیں۔ تو اولاد اللہ کی دین ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے، لیکن اپنی قسمت کو خود خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کسی کو اگر میری اس باتوں سے اختلاف ہے تو پلیز وہ بھی بتائیے گا مجھے، اور کسی کو اگر میری باتیں پسند آئی ہیں تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اوکے جی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اچھا بیڈ کمنٹ نہیں کرنے، انکل جی خاص طور پر۔